واللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، ہاں ہاں نماز پڑھتے رہنا، نماز سے کبھی غفلت نہ کرنا، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ واللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا، ہاں ہاں بیت رب کا خیال رکھنا، دیکھو کعبے سے بے خبر نہ ہو جانا، اگر تم نے کعبے کو چھوڑ دیا تو تمہاری پہچان نہ رہ جائے گی، تم پہچانے نہ جاؤ گے۔ واللہ اللہ فی الجہاد، اور ہاں ہاں جہاد سے باخبر رہنا، بے اموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، وہ تمہارے نفسوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہارے مالوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہاری زبانوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں لا تترکوا الامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ اس طرح سے زندگی کے کسی بھی شعبے کو امیر المومنین نے تشنا نہیں چھوڑا، اور وصیت نامے کو ختم کرتے کرتے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں اور تم کوفے کے کوچوں بازار میں دوڑتے پھرو اور لوگوں کا خون بہاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ تمہیں خدا کی قسم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تقتلوا النبی الا قاتلی، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو قتل نہ کرنا، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہے نظام عدل جسے علی کائنات میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، اگر قتل بھی کرنا مسلح نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر اس کے اعضاء و جوارح کو منقطع نہ کرے، اس کے اعضاء و جوارح کو منقطع نہ کرے۔ وصیت نامے کو ختم کیا اور اس کے بعد آواز دی، زینب میری بیٹی ذرا میرے قریب آؤ۔ ثانیہ زہرا قریب آئیں، کا زینب اور قریب آؤ، زینب اور قریب آئیں۔ بڑی دیر تک آہستہ آہستہ کچھ سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، آہستہ آہستہ بیٹی سے کچھ کہتے رہے، اور جناب ثانیہ زہرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی جو کوئی پوچھے کہ کیا باتیں ہوئیں۔ حسن ابن علی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بہن بابا نے کیا کہا، حسین نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بہن بابا سے کیا باتیں ہوئیں، امام زین العابدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دادا نے آپ سے کیا گفتگو کی تھی۔ مگر یہ حال اس دن کھلا جب قافلے کو لیے ہوئے شام پہنچی۔ اور دربار میں داخلے کی نوبت آئی۔ عابد بیمار کہتے ہیں کہ جب آخری دروازہ قریب آیا تو میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، بڑی ہمت سے کام لیا۔ پھوپھی اماں کربلا سے کوفے آئیں، کوفے سے شام آئیں، بیویوں کو سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، آپ نے مجھے تلقین صبر کی۔ اب یہ آخری منزل ہے، دربار میں چلیے۔ تو زینب نے حسرت سے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا
زینب نے حسرت سے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا اور کہا زین العابدین یہ ظالم کا دربار ہے، جابر کا دربار ہے، مستبد کا دربار ہے، نامحرموں کا دربار ہے۔ بیٹا زینب کی بڑی تمنا ہے ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار۔ زینب کی بڑی تمنا ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار لوں، اور یہ کہہ کے بی بی نے نجف کا رخ کر کے کہا بابا آئیے بابا، بیٹی سر کھلے دربار میں جا رہی ہے بابا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات امیر المومنین نے بیٹی سے کہا ہوگا کہ زینب گھبرانا نہیں، ہر مرحلے میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، بیٹی اپنے کو تنہا نہ سمجھنا۔ اور جناب زینب سے گفتگو کر کے پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، امام حسن کو بلایا، تمام وصیتیں امام حسن علیہ السلام سے کی، ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے حسن ان بچوں کا خیال رکھنا، اس کنبے کا خیال رکھنا، ان گھر والوں کا خیال رکھنا۔ حسن تمہیں اختیار ہے، تم چاہے کوفے میں رہو چاہے مدینے واپس چلے جاؤ، اگر دنیا تمہارا ساتھ دے تو دے، اگر دنیا ساتھ نہ دے تو تم دنیا پر ٹھوکر لگا کے آگے بڑھ جانا، تمہیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا لو حسن یہ تبرکات امامت ہیں، یہ تمہارے نانا کے تبرکات ہیں، یہ ان کا عصا ہے، یہ ان کا امامہ ہے، یہ ان کی ردا ہے، یہ ان کے خطوط ہیں۔ آپ بتائیے جب وصیت ہو رہی ہوگی اہل خانہ کا کیا عالم ہوگا۔ امام حسن سے وصیتیں کی، جناب زینب سے وصیتیں کی، ایک ایک سے وصیتیں کرنے کے بعد آپ خاموش پائے گئے۔ کچھ دیر نہ گزری ہوگی کہ علی پھر بیدار ہوئے، کہنے لگے یہ کون رو رہا؟ تو ایک مرتبہ کا ام البنین ادھر آؤ۔ جب ام البنین قریب آئیں فرمانے لگے ام البنین کیا بات ہے، کیوں رو رہی، کیوں روتی ہو؟ تو سر کو جھکا کے عرض کیا میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں ساری وصیتیں حسن ابن علی سے ہو رہی ہیں، ایک ایک بچے کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا، بھرے گھر کو آپ نے حسن کے حوالے کیا۔ آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا؟ اتنا سننا تھا کہ علی کہنے لگے عباس ادھر آؤ، اور جب عباس آ گئے تو کہا حسین میرے قریب آؤ، اور جب حسین آئے عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس میرے حسین سے باخبر رہنا، حسین میرے عباس سے باخبر رہنا۔ اس کے بعد علی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن میرے لال اب کیا وقت ہوگا، کیا وقت ہوا ہوگا؟ عرض کیا بابا سحر قریب ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے حسن ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ امام حسن بابا کے پیچھے آئے، سہارا دے کے علی کو بٹھایا۔ علی نے 2 مرتبہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شمع امامت گل ہو گئی، حرم سرا سے رونے کا شور بلند ہوا، علی دنیا سے چلے گئے۔